بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو پنجاب کلاس 6 کا سبق نمبر 5 ہم ایک ہے پڑھیں گے۔ بچوں، ہم ایک ہیں سے مراد ایک فیملی یا خاندان کے لوگ نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا قومی، ملی، مذہبی اور نظریاتی شعار اتحاد و اتفاق، یکجہتی و یگانگت ہے۔ بچوں، یہی اتحاد و اتفاق زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ زندہ قومیں اپنے وطن کی سربلندی کے لیے یکجان ہو کر زندگی کی دوڑ میں سرگرم کار رہتی ہیں۔ بچوں، قومی یکجہتی میں ہی ملک و قوم کی عظمت کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیا تاکہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا سکیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنا یا پڑھا، آپ نے اکثر ٹی وی پر ملی نغمے کی صورت میں، گیت کی صورت میں آپ اس کو سن چکے ہیں۔ چلیے اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ گگن یعنی آسمان، جانباز یعنی جان قربان کرنے والے، راہی مسافر، سانچھی مشترکہ، دھارے موجیں، لہریں، پانی کا بہاؤ۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانچھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے۔ جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی۔ بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان سے ہے، اپنی شان ہے اس کے دم سے، یہ ہے آن ہماری۔ اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بچوں، اس نظم کو لکھا ہے جمیل الدین عالی نے، لیکن یہاں پر جو میرے پاس بک ہے، ٹیکسٹ بک، اس میں کلیم عثمانی لکھا ہوا ہے، اور مجھے نہیں پتا ان دونوں میں سے اصل میں کس نے لکھا ہے۔ دو نام پڑھنے میں آتے ہیں، کلیم عثمانی اور جمیل الدین عالی۔ بچوں، اب ہم کتابی مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہم نوٹ بک پر کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم ڈیش سپاہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی۔ بے، اس ڈیش کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جیم، ڈیش کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، یعنی پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری۔ دال، بند مٹھی کی صورت ڈیش ایک ہیں، ہم ایک ہیں، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہے، ڈیش ہم اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ الف، ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ آپشن ہے آسمان، بادل، اسلام یا پرچم۔ تو اس کا جواب ہے پرچم۔ بے، ہم سب کس کے مسافر ہیں؟ آپشن ہے ایک ہی ٹرین کے، ایک ہی کشتی کے، ایک ہی بس کے یا ایک ہی جہاز کے۔ تو اس کا جواب ہے ایک ہی کشتی کے۔ جیم، جاں باز سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں؟ آپشن ہے اپنی آن پر،
اپنے پرچم پر، اپنے وطن پر، اپنی عزت پر۔ تو نظم کے حساب سے اس کا جواب ہے اپنی آن پر۔ دال، کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے؟ آپشن ہے پرچم کی، دین کی، وطن کی یا اپنی۔ تو اس کا جواب ہے وطن کی۔ ہے، حور اور شبنم کس جگہ ایک ہیں؟ آپشن چمن میں، باغ میں، وطن میں، پاکستان میں۔ تو اس کا جواب ہے وطن میں۔ سوال نمبر 4 ہم نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 5، 6، 7 بھی ہم نوٹ بک پر ہی کریں گے۔ اچھا، آگے آتا ہے سوال نمبر 8۔ کالم الف اور کالم ب کے متعلقہ الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ پرچم، جھنڈا، سانچی، مشترکہ، چمن، پھول، منزل، مسافر، سمندر، دریا۔ یہ اس سے مشترکہ متعلقہ الفاظ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں۔ پرچم کا مطلب جھنڈا ہوتا ہے، سانچی میننگ مشترکہ، چمن پھول، چمن اور پھول کا آپس میں تعلق ہے، منزل اور مسافر، مسافر کی منزل ہوتی ہے تو اس کا تعلق آپس میں ہے، دریا اور سمندر کا آپس میں تعلق ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا بک ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پر دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں کون سا مصرع ٹیپ کا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی دفعہ یہ اس نظم میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے بند میں آپ دیکھیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہر ایک بند میں یہ والا مصرع دہرایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس کا جواب سوال نمبر 9 کا ہو گیا۔ اب سوال نمبر 10 ہے، یہ بھی ہم نوٹ بک پر ہی کریں گے، جملے بھی 11، سوال نمبر 11 بھی نوٹ بک پر کریں گے۔ تو آگے ہے اسماء کی تذکیر و تانیث۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس لیے جملہ بناتے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسم مذکر ہوں ان کے ساتھ فعل بھی مذکر استعمال ہوگا، اور جو اسم مؤنث ہوں ان کا فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے الف، میں نے اخبار پڑھا، ب، ہم نے روٹی کھائی۔ پہلے جملے میں اخبار مذکر اسم ہے، اس لیے اس کا فعل بھی مذکر آیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں روٹی مؤنث اسم ہے، اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں۔ الف، یہ کس کی قلم ہے؟ تو جواب ہے یہ کس کا قلم ہے۔ ب، اسلم نے نئی قمیص پہنی، اسلم نے نیا قمیص پہنا۔ جیم، ہم نے ہاکی کھیلا، جواب ہم نے ہاکی کھیلی۔ دال، یہ میز کس نے بنایا؟ جواب ہے یہ میز کس نے بنائی۔ تو یہ ہماری کتابی مشق پوری ہو گئی ہے۔ سرگرمی ہے کہ آپ نے پاکستانی پرچم کی تصویر بنانی ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے، اور یہ قومی نظم زبانی یاد کرنی ہے اور اپنی کاپی پر خوش خط لکھنی ہے۔ اب ہم نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، ہم ایک ہیں۔ مشکل الفاظ کی املا: گگن، جانباز، راہی، سانجھی، دھارے۔ تلے، چمن، سمندر، لہریں، سرگم، پرچم، کشتی۔ منزل، خوشیاں، بند مٹھی، پاک وطن، سائے، آن، صورت، باہم، شبنم۔ اب ہم الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ سوال ہے الفاظ کے معنی لکھیں۔ آپ نے ان الفاظ معنی کو یاد بھی کرنا ہے۔ الفاظ معنی: تلے، نیچے، چمن، باغ، راہی، مسافر، رہرو،
सांझी मुश्तरका, गगन आसमान, सरगम धुन सुर ताल, धारे लहरें मौजें रुख पानी का बहाव, आन इज्जत जांबाज जान कुर्बान करने वाले, बाहम जुड़े हुए एक साथ, बंद मुट्ठी मजबूत ताकत मुक्का एका। ये अल्फाज मानी हो गए हैं। अब हम सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवालात के जवाब दें। सवाल 1 है, शायर ने कौन सी 2 चीज़ों को साझा करार दिया है? जवाब, शायर ने तमाम कौम की खुशियों और गमों को साझा करार दिया है। सवाल नंबर 2, बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? जवाब, बंद मुट्ठी से शायर की मुराद इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलजुल कर रहना है। जिस तरह एक हाथ की 5 उंगलियां बाहम मिलकर एक मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ताकत बन जाती हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले मुख्तलिफ कौमों के लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने से बंद मुट्ठी की तरह एक मजबूत और ताकतवर कौम बन जाते हैं। सवाल नंबर 3, पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है? जवाब, पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान और माल और हर एक चीज़ से बढ़कर प्यारी है। सवाल नंबर 4, एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर एक मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से क्या मुराद है? जवाब, एक ही कश्ती के मुसाफिर, कश्ती से मुराद पाकिस्तान और मुसाफिर से मुराद पाकिस्तानी अवाम है, यानी हमारा मकसद और नज़रिया एक है। मंजिल के राही, मंजिल से मुराद पाकिस्तान है और राही से मुराद पाकिस्तानी अवाम है, यानी हम सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। जांबाज सिपाही, यानी हम पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। अल्फाज मुतरादिफ आपको पता है, कहते हैं सेम मीनिंग वाले, जिसके ऐसे अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मतलब एक है। इंग्लिश में हम इनको सिनोनियम बोलते हैं। परचम झंडा, सांझी मुश्तरका, चमन बाग, गगन आसमान, राही राहगीर मुसाफिर, जांबाज बाजीगर जान कुर्बान करने वाला, आन इज्जत। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें। मुतजाद कहते हैं ऑपोजिट को, उलट। अल्फाज मुतजाद, खुशी गम, फूल कांटे, पाक नापाक पलीद, इज्जत जिल्लत, तले ऊपर, साया धूप। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़ुज़ एराब से वाज़ेह करें। जांबाज, ये एराब कहते हैं, ये जो फ़तह कसरा या ज़म्मा वगैरह या शद वगैरह लगाते हैं इसको एराब बोलते हैं। ये जो ऊपर डालते हैं इसको बोलते हैं फ़तह, यानी ज़बर। ये साकन है, ये भी फ़तह है। जांबाज, जैसे अल्फाज है वैसे ही हमने उसके ऊपर एराब लगाना है। जहाँ पर आवाज़ ठहरती है जां, जैसे जांबाज, तो वहाँ वो साकिन हो जाएगा। जांबाज। इज्जत, ई के नीचे कसरा, यानी कि ज़ेर, इज्जत। मंजिल, सिपाही, चमन, चमन। जांबाज, इज्जत, मंजिल, सिपाही, चमन। सवाल नंबर 7, जुमले बनाएं। धारे, नदी के बहते हुए धारे बहुत हसीन लग रहे थे। चमन, मेरा वतन हसीन चमन की मानिंद है। शबनम, घास पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। आन, हम अपने वतन की आन पर कुर्बान होने वाली कौम हैं। ये जुमले मैंने खुद से बनाए हैं। आप इनको ये जुमले आप खुद भी अपनी मर्ज़ी से
بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ سوال نمبر 10 ہے، قومی پرچم کی عظمت پر 10 سطریں تحریر کریں۔ سطریں کہتے ہیں لائنوں کو، 10 سطریں تحریر کریں۔ جواب ہے قومی پرچم کی عظمت۔ پرچم کا مطلب علامت یا نشان ہوتا ہے۔ پرچم کا مطلب علامت یا نشان ہوتا ہے۔ قومی پرچم ہر ملک کا شناختی نشان اور اس ملک کے نظریے کو بیان کرتا ہے۔ ہمارا قومی پرچم ہماری عظمت کا نشان ہے۔ پاکستان کا پرچم کسی سیاسی پارٹی کا نشان نہیں بلکہ قومی پرچم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قومی پرچم کا نقشہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے بنایا تھا۔ اس پرچم کے 2 حصے سبز اور سفید ہیں۔ سبز حصہ مسلمانوں کی اکثریت اور سفید اقلیت یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے پرچم پر ہلال عظمت و بلندی کا نشان اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہلال مطلب چاند، یعنی کہ جو چاند جو کس چیز کی نشانی ہے؟ عظمت و بلندی۔ ہمارے پرچم پر جو چاند ہے ہلال یعنی چاند عظمت و بلندی کا نشان ہے، اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا علم بردار ہے۔ قومی پرچم کی عظمت کا تقاضا ہے کہ کوئی دوسرا پرچم ہمارے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے۔ اگر 2 پرچم لہرانے ہوں تو اپنا قومی پرچم دائیں جانب لہرانا چاہیے۔ قومی پرچم کی وجہ سے ہمارا مذہبی، ملی اور نظریاتی شعار یکجہتی ہے۔ سبز ہلالی پرچم کی عظمت کی برکت سے ہم قومی اتحاد اور اتفاق کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس جھنڈے کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گئی ہے، مشق ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، بک ورک بھی اور نوٹ بک ورک بھی۔ تو امید ہے آپ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔